حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اس دنیا میں ظاہری حسن کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، ہزاروں آفتیں اس کو گھیر لیں گی۔ لہٰذا دنیا کی خواہشات کو ترک کر دے اور اللہ سے دوستی جوڑ لے۔ کامیابی کے محل میں داخل ہونے کے لیے کوئی مقرر شاہراہ نہیں۔ جو کوئی اس محل میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اپنا دروازہ آپ بناتا ہے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہو جاتا ہے یہ دروازہ فی الفور مسدود ہو جاتا ہے اور اس میں سے کسی کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دو بندوں کو کمر پر پتھر باندھ کر دریا میں غرق کر دینا چاہیے۔ ایک تو ایسے دولت مند کو جو اپنی دولت میں مستحق لوگوں کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور دوسرے ایسے مفلس کو جو باوجود افلاس کے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ محبت کی بنیاد سچائی پر مبنی ہے۔ اگر دل میں ذرہ برابر بھی دھوکہ، شک اور فریب ہے تو محبت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرے اسی حالت میں رہتا ہے۔ جو بندہ خواہ مخواہ خود کو محتاج بناتا ہے وہ ایسا محتاج ہوتا ہے کہ مرنے تک محتاج ہی رہتا ہے۔ کسی بھی چیز کے حصول کا متمنی ہونا اور اس کے لیے محنت اور سختی برداشت نہ کرنا کمزوری اور سستی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ زندگی میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو برسوں زیادہ قیمت رکھتے ہیں اور گزر جانے کے بعد ہم قیمت دے کر بھی انہیں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سرمایہ دار کی تجوری اور غریب کا پیٹ دونوں کبھی نہیں بھرتے، ان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ دنیا کو سرائے مہمان اور غذا کو میزبان شمار کرو۔ اگر کھانے کو کچھ دیا جائے تو کھا لو، اگر واپس لیا جائے تو طلب نہ کرو۔ مجھے رونا آتا ہے جب میں دنیا کو عالم کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں۔ دنیا کے مصائب کو آسان خیال کرو اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھ۔ دوستی جس قدر گہری ہوگی آپس میں اسی طرح خلق محبت اور باہمی احترام ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ دوست اچھے معیار کے بناؤ تاکہ مشکل حالات میں تمہارا ساتھ دے سکیں۔ پست ہمت نامرادی کی حد پر پہنچ کر اپنے اعضاء اور دماغ کو معطل کر بیٹھتے ہیں، مگر عالی ہمت خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں سے کام لیتے ہیں۔ محنت کرو تمہاری زندگی پھولوں سے بھر جائے گی۔ محنت سے جسم تندرست، صحت مند، دماغ اور دل فیاض رہتا ہے۔ مذہب روشنی کا وہ مینہ ہے جو ڈھول نہیں پیٹتا مگر بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی اور روشنی سے بھرا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ زبان کو استعمال کرنے کے معاملے میں جتنا محتاط رہو گے اتنے ہی فائدے میں رہو گے۔ جتنا زیادہ جلد بازی کرو گے اندھیرے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ جاہل کے لیے سب سے بہترین اور قیمتی خزانہ اس کی خاموشی ہے، جبکہ سمجھدار کے لیے بھی خاموشی۔ تیز ترار گفتگو، دوسروں کو جان بوجھ کر متاثر کرنے والے آداب سے کوئی بندہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ ایسا بندہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ چکوترا سوتے وقت آنکھوں پر کاٹ کر رکھیے، آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی جائے گی۔ بیکار اور کمینے کاموں سے جو بندہ خوف کھاتا ہے وہ دنیا کا بہادر ترین بندہ ہے۔ جو شخص کوئی کام نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، اس کی حالت قابل رحم و سزا اور افسوس ہے۔ لکڑیاں ایک ایک کر کے جلاؤ تو دھواں دیتی ہیں اور ایک ساتھ جلاؤ تو روشنی دیتی ہیں۔ جس بندے کے اندر ادب نہ ہوگا تو سمجھو اس میں کوئی اچھائی نہیں، سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں امتحان میں نہ ڈالے گا تو دیگر رسوائیاں ڈھکی چھپی رہیں گی۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ اب اس کا شکریہ ادا کرو گے تو ایک اور نعمت موجود ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم اس کے شکریہ سے عاجز ہیں
بس یہی ہمارا شکر ہے۔ چونکہ دل کا مادی اشیاء سے ہٹ جانا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ سے التجا کرو کہ مہربانی فرما کر ہمیں ہمارے نفس سے خود خرید لے۔ محبت سے خالی دل اس غار کی مانند ہے جس میں جانور بھی داخل ہونے سے گھبراتے ہیں۔ انسان جس ہستی سے محبت کرتا ہے اس سے بآسانی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ سب سے گھٹیا اور قابل تعریف وہ ہے کہ آپ کسی شخص کو اچھا کہیں اور ساتھ ہی لیکن کا لفظ لگا کر اسے مشروط بنا دیں۔ روٹی کھاتے وقت زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جائیں تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے، تمہیں خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں۔ یاد رکھو حسد دل کو کالا کر دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہ رکھو، حسد تمہیں اندھے کنویں میں پھینک دے گا، اس کا ہاتھ ہرگز مت تھامو۔ اس نفس کے ہر سانس کے ساتھ ایک مکر ہے اور ہر مکر میں 100 فرعون ہیں۔ موسیٰ کے خدا اور موسیٰ کی طرف بھاگ، فرعونیت سے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر، احد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کر۔ اے بھائی، اپنے جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ جانے سے پہلے آنے کا انتظام کر لو، اگر نہ آ سکو تو جانا بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، وہ گناہ جس میں اللہ سے معافی طلب کرنی پڑے اس نیکی سے اچھا ہے جس سے تو لوگوں پر فخر کرے۔ سونے سے قبل ہلدی، زیرہ اور سونف کو پیس کر ایک چٹکی کھا لیا کرو، پیٹ کی چربی روز آدھا کلو کم ہوتی جائے گی۔ جب محبت بلائے تو اس کے پیچھے جا، چاہے اس کے راستے کتنے ہی کٹھن اور دشوار کیوں نہ ہو۔ اپنے بچے کو سب سے پہلے فرما برداری کا سبق دیں، اس کے بعد آپ اسے جو سکھائیں گے وہ سیکھے گا۔ طمع اور لالچ ایک ایسی بھوک ہے، اس کا پیٹ کسی بھی چیز سے نہیں بھرا جا سکتا، صرف مٹی ہی پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ اس دنیا میں کسی کام کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں ہوتی جب تک کوئی بندہ اس میں خود تبدیلی لانے کی کوشش و جد و جہد نہیں کرتا۔ جسم کو ایک چراغ کی مانند اور روح کو اس کی روشنی سمجھو۔ روشنی جب ہی ہو سکے گی جب اس میں تیل اور بتی ہو۔ جس طرح حیوان انسانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھ میں۔ حیوان کی طرح فرما بردار بن جا، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ دوست کی کبھی بھی تضحیک نہ کرو، یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی نہیں۔ دوست دنیا کی بڑی نعمت ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ ضروری ہے کہ دوست سچا ہونا چاہیے۔ چیخ چیخ کر باتیں کرنا اور جلد جلد قدم اٹھانا اندرونی خلفشار کی علامت ہوتی ہے۔ اس بندے سے بچو جو باعزت ہو کر مجلس میں بیٹھے اور بغیرت ہو کر اٹھے۔ نیک چلنی انسان کے واسطے عمدہ ملکیت ہے۔ جس بندے کے پاس یہ عمدہ جائیداد ہو اس کی سب لوگ عزت کرتے ہیں اور اس سے راضی رہتے ہیں۔ محبت کا ایک لمحہ 100 برس کی بے محبت زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جب تک تم سب کچھ کھو نہیں دو گے اپنا آپ ملنا مشکل ہے، سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ سخاوت اور خیرات کو اختیار کر لے۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ آج کا کام آج کر لے۔ ذہین آدمی کی یہ بڑی علامت ہے کہ وہ باتیں ٹھہر ٹھہر کر کرے گا، بولنے میں تھوڑا وقت لگائے گا اور آہستہ آواز میں بات کرے گا۔ منافق چاہے قسمیں کھا رہا ہو، کتا چاہے سو رہا ہو، ان کو چھیڑنا اور ان پر بھروسہ کرنا انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ تنہائی صرف ان لوگوں کو راس آتی ہے جو دنیا سے تنگ ہوں، اور جو دل کو دنیا میں لگاتے ہیں ان کو تنہائی فائدہ نہیں دیتی۔ انسان اپنی زندگی کو کیوں ایسا کمبخت بنائے جس کی وجہ سے مرنا جینے سے بہتر معلوم ہو؟ پہلے ہی سے دنیا کی جاہو مناسب اور عزیز و اقارب سے کیوں ایسا دل لگائے کہ جن کے مفقود ہونے پر خودکشی کو حیات پر ترجیح دے؟ اپنے دل کو اس کا غلام بنا دو،
وہ اپنے آپ کو دلوں میں ظاہر کرتا ہے اور خود درویشوں پر مہربانیاں کر دیتا ہے۔ انسان اس دنیا کے نفع اور نقصان کو ذرہ ذرہ دیکھتا ہے اور دنیا کی خوشی پر ناچتا پھرتا ہے۔ ایسا مناسب نہیں انسان اپنی ہستی کو مٹائے، لالچ اور شہوت سے آزاد ہو، تب وہ خوشی منانے کا اہل ہے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی تو جڑ سکتی ہے، مگر یاد رہے ایسی دوستی کبھی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ جب تک تو دولت کو نگاہ میں رکھے تو دولت کا خادم اور غلام ہے، جب تو اسے خرچ کر دے تو تیری خدمت گار ہے۔ جب تیرا کوئی دوست ہو تو اس کی محبت کا اندازہ اس سے مت پوچھ، بلکہ اپنے دل سے پوچھ، کیونکہ جو تیرے دل میں ہوگا ویسا ہی اس کے دل میں ہوگا۔ چوہے یعنی نفس نے ہمارے بورے میں سوراخ کر لیا ہے اور اس کے مکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہو رہا ہے۔ اصل محنت وہ ہے جس میں جسمانی قوی، روحانی طاقتوں کے ماتحت کام کریں۔ مفلس وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہیں، بلکہ وہ ہے جو محنت نہیں کرتا یا کر نہیں سکتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک آیت لکھ کر پرس میں رکھ لیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کبھی پرس سے پیسے ختم نہیں ہوں گے اور 3 دن میں کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ محنت وقت کو بڑھا دیتی ہے اور سستی زیادہ وقت کو بھی کم کر دیتی ہے۔ محنت تقدیر کا دایاں ہاتھ ہے اور مصیبت اس سے بھاگتی ہے۔ محنت سے ہی ترقی کی منزل تک بآسانی چڑھا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں کا ظاہر و باطن یکساں نہ ہو تو جس طرح کی مصیبت میں وہ گرفتار ہوں اس سے تعجب نہ کریں۔ موٹی عورت اجوائن، چھوٹی مکھی کا شہد اور اجوا کھجور ملا کے کھا لے، 3 دن میں 6 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ دنیا کے مزدوروں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے جو کہ نہایت سچا اور انصاف پر مبنی ہے کہ ان کی محنت شاقہ کی پوری پوری کمائی ان کے حوالے کر دی جائے۔ یار کا یار سے اتحاد بہتر ہے، اس لیے معنی کا اتباع کر۔ ظاہر تو سرکش ہے، اس سرکش ظاہر کو ریاضت سے پگھلا دے تاکہ تو اس کے نیچے وحدت کا خزانہ دیکھ لے۔ اگر تو خود نہ پگھلا سکے تو کوئی بات نہیں، اس کی مہربانی بھی پگھلا دے گی۔ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کا شہوت کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی شہوت کی آگ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جبکہ سرکشوں کو زمین میں گاڑ دیتی ہے۔